بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ پارہ 3 آیت نمبر 282 282 انشاءاللہ تلاوت، اس کا ترجمہ اور خلاصہ اور اس سے کچھ اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ رب کائنات ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بکل شیء علیم۔ اے ایمان والو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے، اس کا کچھ ترجمہ اس طرح ہے، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان کسی لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ معاہدہ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس شخص پر حق لازم آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس حق میں سے کچھ کمی نہ کرے۔ پھر جس پر حق آتا ہے اگر وہ بے عقل یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے منتخب کر لو جنہیں تم پسند کرو، تاکہ اگر ان میں سے ایک عورت بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی، اور یہ اس سے قریب ہے کہ تم بعد میں شک میں نہ پڑو۔ ہر معاہدہ لکھا کرو، مگر یہ کہ کوئی ہاتھوں ہاتھ سودا ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرو تو اس کے نہ لکھنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کر لو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ کسی لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، یا نہ لکھنے والا کوئی نقصان پہنچائے اور نہ کوئی گواہ اسے نقصان پہنچائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس میں فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک مقررہ مدت تک کسی کا قرض کا لین دین کرو۔ اس آیت میں تجارت اور باہمی لین دین کا اہم اصول بیان کیا، اور مجموعی طور پر یہ آیت میں احکام بھی بتا دیے۔ پہلا یہ کہ جب ادھار کا کوئی معاملہ ہو، خواہ قرض کا لین دین ہو یا خرید و فروخت کا کوئی ہو، رقم پہلے دی ہوئی ہو اور مال بعد میں لینا ہو، یا مال ادھار پر دے دیا اور رقم بعد میں وصول کرنی ہو،
یوں ہی دکان ہے، مکان ہے، کرایہ پر لیتے ہوئے یا ایڈوانس یا کرائے کا معاملہ ہو، اس طرح کی تمام صورتوں میں معاہدہ لکھ لینا چاہیے۔ یہ حکم واجب نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت سی تکالیف کو دور کر دیتا ہے، بہت سے معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ ہمارے زمانے میں تو اس حکم پر عمل کرنا انتہائی عام ہو چکا ہے، کیونکہ دوسروں کا مال دبا لینا، معاہدوں سے مکر جانا، کوئی ثبوت نہ ہونے کی صورت میں اصل رقم کے لازم ہونے سے انکار کرنا، یہ عام ہو چکا ہے، ہر طرف عام ہو چکا ہے۔ لہٰذا جو اپنی عافیت چاہتا ہو اور اس حکم پر ضرور عمل کر لے، ورنہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی ہاتھ آتا ہے۔ اسی لیے آیت کے درمیان میں فرمایا کہ اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مدت تک لکھنے میں اکتاؤ نہیں۔ اب 10,000 کوئی دیتا ہے تو کوئی کہے کہ یار نہ لکھا جائے، تو کہا کہ یہ غلط ہے آپ کا، اس کی وجہ سے آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا یہاں پر یہ بات بیان ہوئی کہ جو معاہدہ ہے، معاہدہ انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، کسی قسم کی بھی کوئی کمی بیشی یا ہیرا پھیری نہ کی جائے۔ ان پڑھ آدمی کے ساتھ اس چیز کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، مثلا وہ ان پڑھ ہے، وہ نہ پڑھ سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، اب وہ اپنی طرف سے لکھے جا رہا ہے کہ اس کو اتنے مکان دے دیے جائیں گے جی، جیسے یوں سمجھ لیں کہ کوئی معاہدہ کرتا ہے کہ جی اس کو مکان بھی دیا جائے گا تو اتنا تولے سونا دیا جائے گا، اتنے تولے چاندی دیا جائے گا۔ اب اس کو نہ بیچارے کو پڑھنا آ رہا ہے، نہ لکھنا آ رہا ہے، اس سے دستخط کروا لیے۔ اب جب دینے کی باری آئی تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی میں نے جو معاہدہ ہی نہیں کیا، بھئی تمہارے دستخط ہیں، دستخط کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ زیادتی نہیں کرنی۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور بات یہ کہ اگر کسی کو خود لکھنا نہیں آتا، بچہ ہے یا انتہائی بوڑھا ہے یا نابینا ہے، تو دوسرے سے لکھوا لے، اور جسے لکھنے کے لیے کہا جائے نا تو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا، یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں لکھ سکتا، اتنے پیسے دو گے تو لکھوں گا۔ یہ شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ فرمایا اگر تمہیں لکھنے کا کہ اللہ نے طاقت دی ہے نا، تو پھر تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لکھنا لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور لکھنے والے کا اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے، تو مفت کا ثواب ہی تو اس کو حاصل ہو رہا ہے، تو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ چوتھا یہ ہے کہ لکھنے میں یہ چاہیے کہ جس پر ادائیگی لازم آ رہی ہے وہی لکھے یا وہی لکھوائے، وہی الفاظ بولتا ہے، اگر لکھنا نہیں آتا تو وہ الفاظ بولتا چلے تو اس کی طرف سے لکھا جائے۔ لین دین کا معاہدہ لکھنے کے بعد اس پر گواہ بھی بنا لیے جائیں تاکہ بوقت ضرورت یہ کام بھی آئیں۔ گواہ 2 مرد ہوں، یا اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد اور 2 خواتین ہوں، تو یہ گواہی مکمل ہوگی۔ 1 مرد اور 1 خواتین یہ گواہی مکمل نہیں، دونوں طرف سے صرف ایک خواتین یہ بھی گواہی مکمل نہیں، 1 مرد اور 1 مرد دونوں طرف سے تو یہ بھی گواہی مکمل نہیں، 2 مرد ہونے چاہیے گواہی مکمل ہونے کے لیے۔ گزشتہ احکام قرض اور ادھار کے حوالے سے تھے۔ اگر ہاتھوں ہاتھ یعنی اسی وقت پیسے دیے اور اسی وقت سامان لے لیا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر کیا ہے، رقم دی اور سودا لے لیا تو اس میں لکھنے کی حاجت نہیں۔ جیسے عموماً دکانوں پر جا کر ہوتا ہے 100 روپے دیے یا 200 روپے دیے تو بھئی 200 روپے کا دودھ دے دو، 200 کے چاول دے دو، 200 کی پتی دے دو، تو یہ ہاتھوں ہاتھ پیسے دیا، ہاتھوں ہاتھ لے لیا، تو اس کو لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اپنے حساب کتاب کے لیے کہ مثلا میرے پاس یہ بل آ جائے گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اس مہینے کی اتنی تاریخ کو میں نے اتنی چینی لی ہے تو یہ 10 دن چلے گی، 5 دن چلے گی، یا کسی مدرسے میں دیا ہے تو اتنے دن کے لیے راشن ہے تو یہ پتہ چل جائے گا، یا دکاندار بل اس لیے بناتا ہے کہ تاکہ مجھے حساب کتاب کرنے میں آسانی ہو جائے، تو وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی آیت میں فرمایا یدارا، یہ عربی کے اعتبار سے اسے معروف اور مجہول دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ایک صورت یعنی مجہول کے اعتبار سے معنی ہوگا کہ بتوں اور گواہوں کے ضرر یعنی نقصان نہ پہنچاؤ۔ استغفر اللہ، یہاں مسٹیک ہے، یہاں یہ صورت ہے کہ ایک صورت یعنی مجہول کے اعتبار سے یہ ہوگی کہ کاتبوں، یہاں مسٹیک تھی بتوں والی، یہاں کاتبوں اور گواہوں کو ضرر یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کاتب اور گواہ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوں تو انہیں اس وقت لکھنے پر مجبور کیا جائے، ان سے ان کا کام چھڑوایا جائے، یا کاتب کو لکھنے کا معاوضہ نہ دیا جائے،
یا گواہ دوسرے شہر سے آیا ہو تو اسے سفر کا خرچ نہ دیا جائے۔ دوسری صورت یعنی معروف پڑھنے میں معنی یہ ہوگا کہ کاتب اور گواہ لین دین کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ فرصت اور فراغت کے باوجود نہ آئیں یا لکھنے میں کوئی گڑبڑ کریں تو یہ زیادتی ہے۔ پھر فرمایا گیا واشدو اذا تبایعتم، اس میں خرید و فروخت کرنے والے جو اس وقت خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس وقت گواہ بنا لینے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یہاں آیت میں گواہ کا مسئلہ بھی بیان ہوا۔ اس مناسبت سے گواہی کے چند احکام سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ گواہ کے لیے آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ کوئی اگر آزاد نہیں ہے تو قیدی کی اور اسی طرح غلام کی گواہی نہیں ہوتی، عاقل بالغ نہیں ہے تو اس کی گواہی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے تو کافر کی گواہی نہیں ہے۔ تنہا عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، خواہ وہ 4 ہی کیوں نہ ہوں، مگر وہ معاملات جن پر مرد مطلع نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بچے کا جننا، عورت کے خاص معاملات، ان میں ایک ہی عورت کی گواہی جو ہے وہ مقبول ہوتی ہے۔ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی بالکل معتبر نہیں ہے، صرف مردوں کی شہادت مردوں کی گواہی ضروری ہے، اس کے سوا اور معاملات میں ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ گواہی دینا فرض ہے، لہٰذا جب مدعی گواہوں کو طلب کرے تو انہیں گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ یہ حکم حدود کے سوا اور معاملات میں بھی ہے۔ حدود میں تو گواہ کو بتانے اور چھپانے دونوں کا اختیار ہے، بلکہ چھپانا افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، لیکن چوری کے معاملے میں، مال لینے کے معاملے میں یہاں گواہی دینا واجب ہے تاکہ جس کا مال چوری کیا گیا ہو اس کا حق تلف نہ ہو۔ البتہ گواہ اتنی احتیاط کر سکتا ہے کہ چوری کا لفظ نہ کہے اور گواہی میں یہ کہنے پر اکتفا کرے کہ یہ مال فلاں شخص نے لیا ہے۔ آخری آیت اور اس پر رکوع کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ فرمایا اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ اگر تم حالت سفر میں ہو تو قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے تو اوپر بیان کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن کر رکھوا دے۔ ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو اسے حسن ظن کا پورا خیال رکھتے ہوئے اسے اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کر دے اور اس ادائیگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ یہاں رہن کا لفظ آیا تو رہن کے متعلق چند مسائل ہیں، ان میں سے 1-2 مسئلے ہم پیش کرتے ہیں کہ قرض وغیرہ ادھار کے معاملات میں رہن رکھنے کا حکم یہ استحبابی ہے، وجوبی نہیں ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہوا اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارکہ یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جو لیے تھے۔ تیسرا یہ کہ جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضے میں دینا ضروری ہے، بغیر قبضہ کے رہن نہیں ہوتا۔ رہن کے بارے میں اگر مزید معلومات لینا چاہیں تو بہار شریعت کی جلد 3 ہے، اس کے حصہ نمبر
17 سرہن کا بیان بہت ہی زبردست ہے، اس کا مطالعہ ہر ایک کو رکھنا چاہیے، بالخصوص آج کے دور میں یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ